بج گئے ہیں تم لوگ، جلدی سے پیکنگ کر لو، پھر نکلنا ہے۔ گھر پہنچ گا عارب نے کہا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو ہنوس موبائل میں مصروف دونوں ٹانگیں سمیٹے بیٹھی ہوئی تھی۔ پیکنگ نہیں کرنی کیا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، لت مار جواب۔ کیوں جانا نہیں ہے کیا؟ یہیں بسیرا کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ خاموش رہی۔ اچھا چلو پیکنگ تو کرو نہ، دیر ہو رہی ہے۔ اپنی اسی ہوتی سوتی سے کرواؤ جس سے بڑے ہنس ہنس کا باتیں کر رہے تھے اور انجوائے کرنے کی آفریں دے رہے تھے۔ انہوں نے موبائل پٹا کر غصے سے کہا۔ عارب نے سمجھتے مسکراہٹ چھپانے کے لیے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ عرش کو تب چڑھی اس کے منہ پھیرنے پر۔ ہاں بھائی، اب دوست جو مل گئی تو منہ ہی پھیرو گے نا۔ انہوں نے خود کو سنجیدہ کیا اور مڑا، ورنہ تو اسے اس کی جیلسی پر ہنسی آ رہی تھی۔ یہ ہوتی سوتی کیا ہوتی ہے؟ وہ تو ماہی تھی، اور تم کیوں جیلس ہو رہی ہو؟ وہ صرف دوست بھی نہیں، بس یونی فیلو تھی میری۔ اس نے مسکراہٹ دباتے کہا۔ تم سے کس نے کہا کہ میں جیلس ہو رہی ہوں؟ اور وہ بھی اس بڑی چپکلی سے؟ شکل دیکھی تھی اس کی، بالکل مینڈے کی طرح تھی۔ اور ہاں، وہ تو بالوں کے جسم پر جو بال ہوتے ہیں بالکل ویسے تھے۔ نہیں، بلکہ ایسے تھے جیسے ابھی تازہ سر پر کسی نے بام پھوڑا ہو۔ اور ناک، وہ تو ایسی جیسے طوطے کی چونچ۔ وہ جل کر بولی۔ اسے جیلسی میں خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بولے جا رہی ہے۔ ابھی وہ کہہ رہی تھی کہ وہ جیلس نہیں ہو رہی، اور باتوں سے تو لگ رہا تھا کہ وہ اندر تک جلی ہوئی ہے۔ عارب کو ہنسی آنے لگی۔ تم نے تو اسے انسان سے جانور بنا دیا، اور مجھے معلوم ہو گیا کہ تم بالکل بھی جیلس نہیں ہو رہی، اس لیے پیکنگ کر لو اب۔ اس نے بالکل بھی پر زور دیا۔ میں نہیں کر رہی، خود کر لو، بلکہ میری بھی کر دینا۔ انہیں ہاتھ جاتے اسے اپنی پیکنگ کا بھی حکم دیا۔ اپنی تو چلو میں کر دوں گا، لیکن تمہاری کس شوق میں کرو؟ اسے اپنی بات پر اڑے دے کر اس نے ٹائم دیکھتے الماری سے بیگ نکال کر اپنی شرٹ اور پینٹ سے نکالتے اب روج گئی۔ پوچھا، بالکل اسی شوق میں جس شوق میں آتے ہوئے میں نے تمہاری کی تھی۔ انہیں دانت پر دانت جما کر کہا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، لوگ صحیح ہی کہتے ہیں، شادی کا لڈو نہ کھاؤ تو بھی پچھتاؤ، کھا لو تو بھی۔ وہ بڑبڑایا اور پھر خود ہی ہنس کر اس کی بھی پیکنگ کرنے لگا۔ رات کے 8 بجے ان کی مینشن واپسی ہوتے پورے راستے عرش نے منہ میں چنے ڈال رکھے تھے۔ اگر وہ خود کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا، ہونہار گھوڑی ڈال کر اسے چپ کروا دیتی، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک طرف سے تانگ کرنا تو وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے لگا تھا۔ تنگ آ کر عرش نے ہی آنکھیں مولی۔ عارب نے جس طرح جاتے وقت اسے سفر کو یادگار بنایا تھا، اسی طرح واپسی پر بھی اس نے اس سے خوب باتیں کرتے سفر گزارا تھا۔ آگے پیچھے ان کی گاڑیاں مینشن کے پورچ میں رکی تو ابسام اور ابتسام صاحب گاڑی کی آواز پر دروازے پر کھڑے ان کا انتظار کرنے لگے۔ ارے میرے بچائے ہیں، دا نے خوشی سے بازو وا کیے تو وہ دونوں ان میں سما گئے۔ باری باری سب سے مل کر وہ چاروں لاؤنج میں ہی بیٹھ گئے۔ دا اور ابسام صاحب نے اسوا کے ساتھ عرش کے سر پر بھی ہاتھ رکھا تھا۔ عرش نے ان کا ہاتھ جھٹکانا تھا، لیکن کوئی مثبت ری ایکشن بھی نہیں دیا تھا۔ ان کی خیریت دریافت کرنے تک ملازمہ ان کے لیے جوس لے آئی تھی۔ خیر و خیریت سے گزرا نہ سفر، اور وہاں کوئی پریشانی تو پیش نہیں آئی نا؟ دا نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں دا، الحمدللہ سب اچھا تھا، آپ سب کی دعائیں جو ہمارے ساتھ تھی۔ عارب نے ان کا ہاتھ چوم کر کہا۔ تو پھر کچھ دن اور رہ لیتے، 1 ہفتے کا بھی کوئی ہنی مون ہوتا ہے۔ ابتسام صاحب نے مداخلت کی۔ بابا آپ تو اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کی زندگی میں جو سکون آ گیا تھا میرے جانے سے، لیکن اب میں آ گیا ہوں نا، اب آپ نے فکر نہیں کرنی، عارب نے کہہ کر لگایا۔ بچوں کی دوری پر بھی کوئی سکون سے رہتا ہے کیا؟ یہ تو جب تم باپ بنو گے تب تمہیں پتہ چلے گا کہ بچوں کے لیے باپ کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں، اور وہ ان کے آگے کتنا بے بس ہوتا ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت بھی جلدی آئے گا۔ دا نے دعا دی۔ انشاءاللہ سب نے صدقہ دل سے کہا۔ میں تو خود بہت جلدی اس رتبے پر فائز ہونا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی بہو ہی صحیح سے ہاتھ نہیں آتی۔ اس نے اسوا کو دیکھتے شوشہ چھوڑا۔ اسوا سب کے سامنے اس کے ایسا کہنے پر شرم اور غصے سے سر جھکا گئی۔ میں آتی ہوں، وہ آہستہ آواز میں کہتی اٹھی۔ ٹھیک ہے بچے جاؤ، تھک گئی ہوگی، اور بیٹا تم بھی جاؤ، لیکن یاد سے دونوں ڈنر کے لیے آ جانا جی۔ وہ دونوں اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی۔ عارب تم آخر سدھر کیوں نہیں جاتے؟ کر دیا نا بچی کو ناراض، اس کے سامنے کیا ضرورت ہے ایسے بات کرنے کی؟ ابتسام صاحب نے اسے سرزنش کیا۔ ہاں بتائیے، آپ لوگ کیسے باپ چچا اور دادا ہیں؟ آپ لوگوں کے سامنے میں نے اس لیے کہا کہ آپ لوگوں سے سمجھائیں گے کہ شوہر کو ٹائم دیا کرے زیادہ، لیکن آپ لوگ ہیں کہ مجھے ہی ڈانٹ رہے ہیں۔ بچوں کی خواہش بلکہ جلدی آپ لوگوں کو ہے، مجھے بھی ہے،
لیکن اتنی نہیں، لیکن پھر بھی آپ لوگ مجھے معصوم کو ہی ڈانٹ رہے ہیں۔ اس نے برا مناتے منہ بنایا۔ ابتسام صاحب اس کے زیادہ ٹائم والی بات پر حبت سے سرپرا کر رہ گئے۔ دا و عرب نے مسکراہٹ چھپائی، جبکہ ابتسام صاحب کا چہرہ غصے سے دمع ہونے لگا۔ تمہیں شرم نہیں آتی بیوی کے باپ کے سامنے ایسے باتیں کرتے ہوئے؟ وہ تمام لحاظ پر غصے سے اس سے چڑھ کر بولے، بیٹا شیر، اگر آپ کے کان مبارک سے ہی ہوں، میرا مطلب ان میں کوئی میل وغیرہ نہ ہو، تو آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے کہا کہ چچا مطلب چچا، تو اس نے چچا پر زور دیا۔ میں نے سسر تو نہیں کہا جس پر آپ اتنے بڑک رہے ہیں۔ صحیح کہا نا میں نے عرب؟ دا اس نے دونوں کی تائید کی۔ تائلی اور بڑکیں تو تب جب آپ کو کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ انہوں نے مزے سے سیب کا بائٹ لیتے کہا۔ دونوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ میرے کان تو ٹھیک ہیں، لیکن قسمت خراب ہے جو تم جیسا بے شرم ڈیٹ نالائق بیٹا پیدا کر لیا میں نے۔ وہ گرجے، ہاں آپ نے نہیں ڈیڈ، ماما نے پیدا کیا مجھے۔ آپ نے بس تھوڑی سی محنت کی تھی انہیں اور رہائی دے دی۔ آپ نے پہلے کبھی بتایا نہیں کہ آپ میں بھی بچے پیدا کرنے کی کوالٹی ہے۔ انہیں حیران ہوتے کہا۔ ابتسام صاحب نے غصے حبت بے بسی سے مٹھیاں بھیجی۔ دفع ہو جا نالائق، میری نزول سے پہلے تمہاری گردن میرے ہاتھوں میں ہو۔ بے بسی اور شرم سے وہ لال ببو کا چہرے سے گرجے، جا ہی رہا ہوں۔ وہ منہ بنا کر اٹھا، ویسے آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کرتے ڈیڈ، سب کے سامنے میری بےعزتی کرتے۔ اس نے نادیدہ آنسو صاف کیے اور ان کے اٹھنے سے پہلے سیڑھیاں پھلانگتا کمرے میں گھس گیا۔ ابتسام صاحب نے بے بسی سے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اب کیوں سر ہاتھ میں لیے بیٹھے ہو تو اسے یاد کروا رہے تھے۔ اب اگر اس نے تمہیں کچھ کہہ دیا تو منہ بنا کر بیٹھ گئے ہو؟ دہا نے ناگواری سے کہا۔ نہیں کہا، منظور تھا کہ ان کے پوتو سے کوئی ایسی بات کرے ہوا ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے کچھ پر زور دیا۔ آپ نے شاید سنا نہیں، وہ کچھ نہیں شرم بیچ کر باپ کو بہت کچھ کہہ کر گیا ہے، لیکن آپ کو تو اس کے آگے نہ کچھ سنائی دیتے ہیں نہ دکھائی۔ یہ سب آپ کی اور اس ناہنجار کی وجہ سے ہوا ہے جو اسے سر پر چڑھا رکھا ہے، ورنہ گلے کی لگی ہوتی تو سمجھ آ جاتی کیسے باپ سے فضول بکواس کرتے ہیں۔ وہ خفا سے بولے، ارے ڈیڈ آپ کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ جانتے ہیں نا وہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے، تو جب وہ آپ سے ایسی بات کیا کرے تو آپ آگے سے چڑچڑا نہ ہوا کرے، ایسے وہ زیادہ کرتا ہے۔ وہ کوئی بچہ ہے جو ایسی حرکتیں کرتا ہے؟ تم اسے سمجھانے کے بجائے مجھے سمجھا رہے ہو۔ اس پر گرجے، پتر رہنے جس کا دماغ ہو گیا ہے خراب، اس لیے بڑھ کے جا رہا ہے۔ جی میرا تو دماغ ہی خراب ہے۔ وہ ہوا ہوتے اٹھ کے، میں تو حرب کو بہت سنجیدہ سمجھتا تھا۔ وہ حیرت سے بولے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اسے سنجیدہ اور روب دار شخصیت کے روپ میں ہی دیکھا تھا۔ اس کا یہ روپ تو وہ آج دیکھ رہے تھے، اس لیے کافی سے زیادہ حیران تھے۔ چاچو وہ اپنوں کے لیے بالکل ایسا ہی ٹچی پوزیسو، حد درجہ نرم۔ وہ مسکرا کر بولا، اگر آپ کبھی اسے آفس یا کسی پارٹی سے یا کسی اور سے ملتے دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ وہ وہی حرب ہے جو سنجیدہ باروب، دوسروں کو اپنے اوقات میں رکھنے والا۔ اس کا یہ روپ تو بس اپنوں کے لیے ہے تو اس کے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں، اس لیے بس کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جائیں، وہ ہمیشہ خوش رہے گی، کیونکہ وہ جس کے ساتھ وہ کبھی کوئی غم اس کے پاس نہیں آنے دے گا۔ اس نے مان سے کہا، وہی مان جو اسے اپنے بھائی پر تھا۔ جانتا ہوں تم خوش ہو عرش کے ساتھ، اس کا سلوک کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ فکر مندی سے بولے، کروا کریلا ہے کبھی کبھی تو آتش فضا، لیکن اچھی ہے عرش، دل کی نرم ہے، بس دکھتی صحت ہے۔ وہ مناسب الفاظ میں بولا، جیتے رہو، اللہ خوش رکھے تم دونوں کو، آمین۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اٹھتا ہوا کشن اس کے منہ پر لگا۔ کشن منہ پر سلامی دے کر اب زمین کو سلامتی دے رہا تھا۔ انہیں حیرت سے کشن کو منہ پر لگتے دیکھا، پھر زمین پر اسے دیکھا، سامنے دیکھا جو آنکھوں میں نمی کے ساتھ کہہ لیے ماتھے پر بلو کا جال لیے گہرے تیوروں سے اسے دیکھ رہی تھی، دیکھ کم گور زیادہ رہی تھی، جیسے ابھی اسے آنکھوں سے قتل کرنے کا ارادہ ہو۔ ظالم نگاہوں سے ہم اول دن سے غائل ہے، مزید اس کی طرح دیکھ کر جان سے ہاتھ دھلوانے ہیں کیا؟ اس نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ وہ ابھی بھی غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھا بتاؤ آنکھوں میں نمی کیوں ہے تمہاری؟ وہ جان کر بھی انجان بنا۔ انجان مت بنی، اب سب جانتے ہیں، پھر یہ انجان بن کر کیوں؟ وہ رونے لگی۔ یار مجھے سچ میں نہیں پتا کیوں رو رہی ہو، کمال کا انجان پن تھا، قریب مت آئیے میرے، دور رہیں۔ وہ چلائی، اچھا یار سوری۔ وہ اسے اس طرح چلاتے دیکھ کر مصنوعی شرمندہ ہوتا معذرت کرنے لگا، حالانکہ وہ شرمندہ تھا ہی نہیں۔ اس کا ماننا تھا کہ اس نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں جس پر اسے شرمندہ ہونے پڑے، لیکن مجبوری تھی، سامنے عزیز جان من پسند بیوی تھی، اسے
اس طرح بھی روتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب سوری کا فائدہ آپ کو پتہ ہے آپ نے نیچے کیا کہا ہے، آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ ہر ایک کے سامنے کچھ باتیں نہیں کی جاتی اور جس کے سامنے آپ نے یہ زمانی بات کی ہے، میرے تایا دادا اور باپ دے جانے کی شرمندگی مجھے ہو رہی تھی، وہاں ایک باپ کے سامنے آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہہ تو ایسے رہے ہیں جیسے اس کے باپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، اگر پتہ نہیں تو دو دو بیٹیاں کیسے ہوگی؟ اس نے منہ بنا کر سوچا۔ ارے ہاں یہ دونوں بھی تو ٹوینس ہیں نا، چاچو سے کل پوچھوں گا کہ ٹوینس کیسے ہوتے ہیں، انہیں ضرور پتہ ہوگا۔ وہ آنکھوں میں چمل گئے، دماغ میں تانے بانے بننے لگا۔ اچھا سوری نا آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے اسے ہسار میں لیا۔ پکا نے اس کی ہچکلی پوچھا۔ پکا اس کے یقین دلانے پر وہ پرسکون ہو گئی، جبکہ وہ افسام صاحب سے پوچھنے کا ارادہ بنانے لگا۔ کھانا کھا کر وہ لوگ کمرے میں آ گئے۔ چاروں تھکے سے بحال تھے، اس لیے حالب و حالب دونوں نے عرش اور اسوا کو تانگ نہ کیا تھا اور اپنے ہسار میں لے کر سو گئے تھے۔ یہ رات کے 2 بجے کا وقت تھا کہ اسوا کو اپنے موبائل کی ٹون سنائی دی۔ انہوں نے تھوڑی سی آنکھ کھول کر سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا، نمبر دیکھا۔ اس کی ساری نیند اڑ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے جلدی سے یس کا بٹن دبایا، لیکن مقابل نے شاید کچھ کہا تھا جس پر اس نے کچھ کہنا چاہا تھا کہ مقابل نے اسے روک دیا۔ ٹھیک ہے، مقابل کی بات سن کر اس نے کہا، جو چمک فون اٹھاتے ہوئے تھی اب وہ چمک آنکھوں میں نہیں تھی۔ اس نے افسردگی سے موبائل ٹیبل پر رکھا اور عارب کی طرف کرور لی۔ اسے دیکھا عرش کو گزرے پل یاد آئے جو اس نے مری میں اس کے ساتھ گزارے تھے۔ اس نے عارب کی شیو پر ہاتھ رکھا، انگوٹھے سے اس کی مونچھوں کو سہلانے لگی۔ میں سب ٹھیک کر دوں گی، وہ اس کے کان میں بولی۔ سوچو کے دریچے تھے جو اس وقت اس کی آنکھوں میں تھے، آج انہیں مری سے آئے 1 ہفتہ ہونے کو تھا۔ عرش کا رویہ عارب کے ساتھ شرارتی اور غصے والا تھا، لیکن باقی گھر والوں کے ساتھ ابھی بھی سرد مہری تھی۔ جیسے 1 ہفتے میں ایک تبدیلی آئی تھی کہ عرش نامے سے اس انداز میں عارب کے کام کرنے لگی تھی۔ چھوٹے موٹے اس کے زمانی بات پر وہ ابھی بھی غصہ کرتی تھی، اسے جھڑکتی تھی، لیکن اب پہلے کی طرح اسے جھگڑے میں نفرت نہیں بلکہ حق تھا۔ اسوا مری سے لوٹنے کے تیسرے دن ہی واپس لاہور جانا چاہتی تھی، لیکن عارب کو اب یہ گوارا نہ تھا کہ وہ اسے اتنی دور ہے، اس لیے اس نے اس کی مائیگریشن کروائی تھی۔ یہیں کے کیڈٹ کالج میں مشکل تو تھا، لیکن اس کی پاور سے سب آسان ہو گیا۔ وہ جو اسوا یہیں کے کیڈٹ کالج جانے لگی۔ آج پیر کا دن تھا اور اسوا جلدی جلدی سے تیار ہو رہی تھی کیونکہ آج اس کی آنکھ ذرا لیٹ کھلی تھی، اس لیے وہ جلدی جلدی بالوں میں بے دردی سے کنگھی کرنے لگی۔ ان کو کیوں کھینچتی؟ واش روم میں بغیر شرٹ کے تولیے سے بالوں کو صاف کرتے عارب نے اس کے کنگھی کرنے پر اسے ٹوکا۔ ابھی اتنا ٹائم نہیں کہ ان زلفوں کا آرام سے سنوارتی پھروں۔ انہوں نے جلدی جلدی بالوں میں بل ڈالتے مصروف جواب دیا تو جلدی اٹھ جاتی۔ اس نے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے تولیہ بیڈ پر پھینکا، اس کے لمبے بالوں کی چوٹی کو دیکھا، کہا آسمان نے اسے گھورا۔ ساری غلطیاں آپ کی ہیں، اس نے غصے سے گھورا شیشے سے میری۔ اس نے انگلی اپنی طرف کر کے پوچھا، جی آپ کی ساری رات سونے نہیں دیتے، ابھی صبح میری آنکھ دیر سے کھلتی ہے۔ انہوں نے نروٹے پان سے کہتے ہزا پہنا، تو تم اپنے کالج والوں کو بولو کہ میں اتنی جلدی نہیں ہو سکتی، ٹائم چینج کر۔ اس نے اسے گھیرے میں لیتے کان میں کہا، بس کرے، ہر کوئی ہمارا پابند نہیں ہوتا، اور آپ خود مت سدھریے گا، بس دوسروں کو مشورہ دیجیے گا۔ اور ہٹ کے پیچھے دیر ہو رہی تھی، انہوں نے اس کے بازو ہٹانے چاہے۔ مجھے اب یہ تمہاری پڑھائی ظالم سماچرہ لگ رہی ہے جس کے چکر میں تم مجھے خود سے دور کر رہی ہو۔ اس نے گھیرا تانگ کیا۔ اگر میری تمہارے درمیان یہ پڑھائی آئی ہے اس کی وجہ سے تم نے مجھے اگنور کیا تو بہت برا ہوگا۔ اس نے ساتھی سے کہا، آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا عارب، نہیں آتی یہ ہمارے درمیان، اور میں نے کب آنے دیا اسے ہمارے درمیان؟ جب آپ آتے ہیں آفس سے تب میں کتابیں چھوڑ دیتی ہوں، پھر جب آپ رات کو آفس کا کام کرتے تب پکڑتی ہوں، اور پھر جب آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ پڑھنے نہیں دیتے۔ اب بتائیے کب آپ اگنور ہوئے؟ اپنا سارا وقت تو آپ سمیٹ لیتے ہیں، اب بھی شکوہ ہے آپ کو؟ تم جانتی ہو نا کہ تم پوری کی پوری میری ہو، سر سے لے کر ناخنوں تک، دل سے لے کر دھڑکن تک، سانسوں سے لے کر روح تک۔ انہوں نے شدت جنون سے کہا، تو پھر تم میرے بالوں میں اتنی بے دردی کیسے کر سکتی ہو؟ انہوں نے اس کے بالوں پر شدت سے لب رکھی۔ اس کی اتنی شدت پر اسوا حیران ہونے کے بجائے شرمیلا مسکرائی۔ یہ شدت وہ شروع سے دیکھتی آئی تھی اور اسے اس شدت سے خوف بھی نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کا جنون ہے، پیار ہے، محبت ہے۔ اس کے بارے میں ہر چیز میں شدت رکھتا تھا، لیکن اس شدت میں وہ کبھی بھی اسے ہرٹ نہیں کرے گا، اتنا یقین تھا اسے۔ میں پوری کی پوری آپ کی ہوں، اور اسی لیے ابھی کے لیے پیچھے ہٹ جائیے، نہیں تو بغیر ناشتے کے جانا پڑے گا مجھے۔ اور آپ کیا چاہتے ہیں میں بغیر ناشتے کے جاؤں؟ اس نے اسے بلیک میل کیا۔ بہت ہوشیار ہو گئی ہو تم، وہ ہنسا۔ عارب نے اسے چھوڑا تو وہ حجاب صحیح کرتی، اگر آل پہننے لگی
ڈرائیور کے ساتھ مت جانا، میں ہاتھ سے چھوڑ دیا کروں گا اور واپسی پر ڈرائیور آ جائے گا۔ اس نے اسے کمرے سے نکلتے دیکھا، کہا جی ٹھیک ہے لیکن پلیز جلدی آئیے گا۔ اوکے مائی لیڈی۔ اس نے سرہم کیا تو مسکراتی کمرے میں نکل گئی۔ میرا آج کالج کے بعد آہل اور نمل کے ساتھ پلان ہے رات کو، تو میں وہاں جاؤں گی۔ اس نے آفس کے لیے تیار ہوتے عارب کو خود پر طائرانہ نگاہ ڈالتے دیکھا، کہا وہ اس سے پوچھ نہیں رہی تھی بلکہ بتا رہی تھی۔ اس کا رویہ اس کے ساتھ نرم ضرور ہوا تھا لیکن وہ بھی وہی عرش تھی جو صرف اپنی منواتی تھی۔ ہاں لیکن وہ اسے اپنے پلان کے بارے میں بتا دیا کرتی تھی۔ کہاں کا پلان ہے اور کس وقت ہے؟ اس نے گھڑی پہنتے پوچھا۔ سی وی ہوٹل میں ہے پارٹی اور رات کے 10 بجے تک میں آ جاؤں گی، اس نے سرسری سا بتایا۔ دا نہیں مانے کہ اس نے بتایا تو ان سے پوچھ کون رہا ہے؟ یاد رکھو میں نے تمہیں بھی صرف بتایا ہے، پوچھا نہیں ہے۔ اس نے ناگواری سے کہا، لہجہ درست کر اپنا عرش، بڑے ہیں وہ۔ اس نے سرزنش کیا۔ دیکھو مجھے کوئی بحث نہیں کرنی، تم سے تمہاری باتیں مان تو لیتی ہوں۔ اب تم نے کہا کہ سب کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، اور اب میں تمہیں بتا تو دیتی ہوں کہ کہاں جا رہی ہوں۔ اب تو کلب بھی نہیں جا رہی، پھر کیا مسئلہ ہے؟ وہ جھنجھلائی۔ میں تمہیں عزت راس نہیں آ رہی؟ اگر نہیں آ رہی تو بتا دو، میں بنا بتائے چلی جایا کروں گی، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ اس نے کندھے اچکاتے لاپرواہی سے کہا، اوکے ٹھیک ہے لیکن کوشش کرنا کہ 10 سے پہلے ہی آ جاؤ، اور اکیلی مت آنا، مجھے کال کر دینا یا پھر آہل کو بولنا، وہ ڈراپ کر دے گا۔ انہیں ہدایت دی۔ ٹھیک ہے۔ اس نے حامی بڑی ناشتہ کر کے عرش عارب کے ساتھ جب یسوع حارب کے ساتھ روانہ ہو چکی تھی۔ کالج پہنچ کر حارب نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور خیال رکھنے کا کہہ کر اس کے کالج میں داخل ہوتے ہی اس نے گاڑی آپس کے روڈ پر ڈال دی۔ عرش تو اکیلے خود اپنی سپورٹ بائک پر آنا چاہتی تھی جو اس سے عارب نے وعدے کے مطابق سب کو منا کر لے کر دی تھی۔ وہ کتنی خوش ہوئی تھی اور اسی خوشی میں وہ عارب کے گلے بھی لگ گئے تھے، لیکن اس کی ساری خوشی پر اس نے پانی پھیر دیا یہ کہہ کر کہ وہ بائک تب چلائی کرے گی جب وہ اس کے ساتھ ہوگا، مطلب اس کے ساتھ کے علاوہ نہیں چلائے گی، اور یہی اس کی خوشی کی ٹائیں فش ہو گئی تھی جب اس پر عمل کے لیے عارب نے اس کی چابی خود اپنے پاس رکھی تھی۔ اب جب بھی اسے سپورٹ بائک چلانی ہوتی اسے عارب کی اجازت کے ساتھ اس کا ساتھ بھی چاہیے ہوتا جو اس کے مزے کو کرکرا کر دیتا۔ خیر وہ کتنے دن اپنی بائک سے دور رہ سکتی تھی، اس لیے ایک دن اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اسے ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ بلیک پینٹ پر بلیک ہی شرٹ پہنے چہرے کی مسکراہٹ لیے بائک پر بیٹھنے لگی تھی کہ عارب نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ عرش نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تو اس نے چابی لہراتے کہا کہ وہ آگے بیٹھے گا، نہیں تو گھر بیٹھی رہو۔ بورے منہ بنا کر بھی جب کام نہ بنا تو وہ ناچار راضی ہوگی۔ رات کا پہر، آسمان پر چمکتا چاند اور اس کے ارد گرد ٹمٹماتے ستارے اور اندھیری رات میں ہوا کو چیرتی سپورٹ بائک کے ساتھ منظر تھا جو اس نے کھینچا اور سوچا تھا، لیکن سب پر اوس پڑ گئی تھی۔ عارب نہایت احتیاط سے سلو ڈرائیو کر رہا تھا، تو بس وہیں عرش نے سوچا تھا کہ آئندہ اس سے نہیں مانگنی چابی۔ تب سے اس نے عارب سے چابی نہیں مانگی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی کہ عارب نے اس کا کندھا ہلایا۔ عرش نے چونک کر دیکھا تو کالج کے گیٹ سامنے تھا۔ وہ منہ بنا کر اترنے لگی کہ عارب نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ کیا ہے؟ وہ اکتائی سی بولی۔ موڈ خراب ہو چکا تھا۔ کچھ نہیں، موڈ صحیح کرو، بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی، اور کل رات کو چلیں گے ہوا سے باتیں کرنے، اور اس دفعہ تم ہی آگے بیٹھنا۔ اس نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کیوں موڈ آپ کی بیٹھی ہے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، وہ روکھے سے لہجے میں کہتی اتر گئی۔ عارب نے کتنے دنوں بعد اس کا روکھا لہجہ سنا تھا۔ وہ حیران ہوا تھا، لیکن پھر اس کے آف موڈ کو دیکھ کر اس نے سر جھٹک دیا۔